بیٹا سجاد آپ سوار ہو جائیے. کہا نہیں پھوپھی اماں پہلے میں آپ کو سوار کراؤں گا. کہا بیٹا گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کیسے سوار کرائیے گا آپ؟ جملے سنیے گا. کہا پھوپھی اماں میری غیرت برداشت نہیں کرتی، علی کی بیٹی اس عالم میں. جملے سنیے گا حضرت. اللہ اکبر. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، بی بی آپ کی مظلومیت کو سلام. خدا کسی غیرت مند مرد کو ایسا وقت نہ دکھائے. جب امام سجاد کو دیکھا نا جناب زینب کبریٰ نے تو ناقہ پہ سوار تھی. اونٹ بہت بلند ہوتا ہے، آپ نے دیکھا اونٹنی کتنی بلند ہوتی ہیں. نہ جانے کیا دیکھا جناب زینب کبریٰ نے، اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا. کہ پھوپھی، اب امام سجاد سے رہنے کا کہ پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ بیٹا سید سجاد یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ محسوس ہوتا ہے آپ کے چہرے کو دیکھے کہ جیسے آپ کے جسم میں خون باقی نہیں رہا، بالکل سفید رنگت پڑ چکی ہے، آنکھیں پتھرا چکی ہیں. کہا کہ پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کا ایسا وقت نہ دکھائے. جوان جہان بیٹا ہو، بوڑھے باپ کا لاشا دھوپ میں پڑا ہو، بے گول و کفن لاشا پڑا ہو، دفنانے کی اجازت نہ ہو. کہا پھوپھی اماں مجھے یہ بات رلا رہی ہے، میرے بابا کا لاشا میں ایسی حالت میں نہ چھوڑ کے جاتا. اجرکم اللہ. بہت روئے امام سجاد ہے کہ کاش مجھے دفنانے دیتے. وہ اپنے کچھ تھے دفنا گئے، لیکن شہداء کو دفنانے کی اجازت نہیں دی. حضرات جب جناب سید الشہداء آئے تھے نا میدان کربلا میں، تو علماء نے لکھا ہے آپ نے آ کے کہا کہ یہ زمین جن کی ہے ان کو ذرا بلاؤ. بنی اسد کو بلایا گیا کہ زمین کی قیمت کیا ہے؟ مولا نے 3 یا 4 گنا قیمت ادا کی. کہ یہ قیمت تم نے بتائی ہے، اس کی اتنے گنا قیمت لے لو. 5000 بتائی، مولا نے کہا میں 20,000 دیتا ہوں. کہ پھر یہ زمین بھی تمہیں ہبہ کرتا ہوں، دوبارہ واپس کرتا ہوں، تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. کہا کیا مولا اس کے بدلے کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ کہا میں صرف 3 کام چاہتا ہوں، صرف 3 کام چاہتا ہوں. کہا مولا کیا؟ پہلا کام کیا ہے؟ کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا. کہ ہمارے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہیں، لاشیں دفنا دینا. کہ مولا دوسرا کام؟ کہ جب کوئی زائر آئے نا میری زیارت کے لیے تو میری قبر کا نشان بتا دینا، قبروں کے نشان بتا دینا. کہ مولا تیسرا کام کیا ہے؟ کہ اگر میرا کوئی غریب زائر آئے تو اسے 3 دن مہمان روک لینا، 3 دن تک اس کے کھانے پینے کا خرچہ دینا. اچھا مولا ہاں. کہا پھر ذرا اپنی مستورات کو بھی بلاؤ. اپنے گھر سے مستورات کو بلایا. کہا کہ دیکھو بیبیو میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں بطول کا بیٹا ہوں. اگر تمہارے مرد نہ دفنائیں، ہمارے لاشیں نہ دفنائیں، تو تم ہمارے لاشیں دفنا دینا، کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا نہ رہ جائے، کہیں قاسم کا لاش. اچھا. پھر کہا کہ ذرا بچوں کو بلاؤ. بیویوں سے کہا بچوں کو بلا. بچے آئے. کہا بچوں دیکھو میں سکینہ کا بابا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں، بچوں کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لے کے آنا، ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. جب 13 محرم کا دن نکلا نا تو ایک مرتبہ بنی اسد کی مستورات جو پانی بھرنے کے لیے گئی تھی، دیکھا کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور تازہ خون بہ رہا، خوشبو برآمد ہے. فوراً واپس آئیں. کہا بنی اسد کے مردوں روز قیامت جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں زہرا کے لال کا لاشا پڑا ہے، وہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہیں، رسول کے نواسے کا لاشا پڑا ہے. ایک مرتبہ بنی اسد نے کہا کہ ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے. کہا پھر ہمیں اجازت دو، ہم لاشیں دفنا دیں. کہا نہیں رکو ہم جائیں گے. آئے بنی اسد لاشیں دفنانے کے لیے آئے. بس بھئی جب لاشیں دفنانے کے لیے آئے نا تو متحیر کھڑے تھے، پریشان تھے. کہا کیسے لاشیں دفنائیں؟ کسی بھی لاشے کا سر نہیں تھا. لوگ سر قلم کر کے نیزوں پہ بلند کر کے لے گئے تھے. بس میں بڑے پریشان تھے. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا ہے. وہ سوار آتے آتے ایک مرتبہ فوراً اپنے گھوڑے سے اترا، چلنے لگا. آگے بڑھتے بڑھتے سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا وہ سوار ایک لاشے کے کنارے کھڑا ہوا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ بابا آپ کے بعد پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے، بابا مجھے تازیانے مارے گئے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بیڑیاں پہنائی گئیں، بابا در چھینے گئے بیویوں کے. بس ایک مرتبہ سارے مصائب سنانے لگے. پھر اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، سینے کو سینے سے ملایا، بہت دیر تک روتے رہے. بس بھئی تڑپتے تڑپتے ایک مرتبہ انہوں نے کہا قیدی کون ہے؟ کہا کہ میں لاشیں دفنانے کے لیے آیا ہوں. کہا ہمیں لاشیں پہچانے نہیں جا رہا. کہا میں بتاتا ہوں. ایک ایک کر کے لاشیں بتانا شروع کیے. انہوں نے کہا یہ حبیب کا لاشا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حبیب کا لاشا ہمارے قبیلے کے سردار تھے، بنی اسد سے تھے، ہم سامنے دفنانے کا اجازت ہے. کہا قیدی یہ لاشا کہاں دفنائیں؟ کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاش.
کہ کہاں دفنائیں؟ کہ یہ لاشاں میرے بابا کے ساتھ دفنا دو، میرے بابا کو بڑی محبت تھی علی اکبر سے۔ ایک مرتبہ وہ لاشیں امام حسین کے قریب رکھا گیا، کہ یہاں دفنا دو۔ کہ قیدی یہ لاشا، سارے لاشیں بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ بنی اسد آئے، کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں کہ ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ عضو ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جاتا، کہ وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، کہ اس لاشے کو وہیں دفنا دو۔ بس ایک مرتبہ آئے، کہ قیدی اس لاشے کو، کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ، امام کو صرف امام دفناتا ہے۔ ایک مرتبہ میں سجاد نے کہا سب ہٹ جاؤ۔ بہت بزرگ مرجع تقلید جب نجف میں مصائب پڑھ رہے تھے نا، زائرین نے کہا کہ آقا کچھ مصائب بتا دیجئے امام حسین کے، تو انہوں نے روک ایک جملہ کہا، کہ رونے والوں سے، امام حسین کے رونے والوں سے کہہ دینا، پیغام دے دینا میری طرف سے، کہ جب بھی کوئی حسین کی زیارت کے لیے آئے نا تو سونے چاندی کی زری دیکھ کے اور فانوس دے کے کبھی دھوکہ نہ کھائے۔ وہ جو اندر لاشا ہے نا وہ بڑا زخموں سے چور کہ بڑا زخموں سے چور چور لاشا ہے، کہ میرے مولا سجاد نے ایک چٹائی بچھائی، اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کرنا شروع کیا، کہ سارے اعضاء کو جمع کیا۔ بڑے بزرگ سے، میں بہت بڑے بزرگ سے پیش کر رہا ہوں جملوں کو، سخت جملے مجھے اگر برداشت نہ ہو، سادات غیر سادات اگر برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کیجئے گا۔ ایک مرتبہ امام سجاد لاشا دفنانا چاہتے تھے، مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے گا۔ نجف کا رخ کیا، کہا دادا علی مرتضی، کہ آگئے سب دفنانے کے لیے، کہ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضی نے ہاتھ رکھے، امام حسین کی ٹانگوں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے۔ جب لاشا اٹھایا امام سجاد قبر میں اترے، جب لاشا لینا چاہتے تھے ایک بی بی کو کنارے پایا، کہا سجاد آرام سے لاشا لینا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس اس سے پہلے کہ میں ماتم کے لیے کہوں، میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میں دعا کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے امام سجاد کا۔ معالی سبتین میں لکھا ہے، سوگنامہ سب جگہ اکثر مقاتل میں میں نے دیکھا ہے، امام سجاد نے جب قبر کو بند کیا نا تو اس کے بعد اپنی انگلی سے ایک جملہ لکھا قبر پہ، امام حسین کی قبر پہ، کہ ھذا قبر ابی الحسین الذی قتل غریبا وعطشانا، غریبا و مظلوم و عطشانا، کہ یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جنہیں غربت کے عالم میں، مظلومیت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ پروردگارہ امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ظلم بہت بڑھ چکا، ظلم کے خاتمے کے لیے پروردگارہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے، جب جانے لگے تو پوچھا بنی اسد نے کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں سید سجاد ہوں، پھپھیوں کو قید خانے میں اعجاز سے چھوڑ کے آیا تھا صرف بابا کو دفنانے کے لیے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس امام کا جو مسلسل قید کے اندر تازیانے کھاتے رہے۔ پروردگارہ امام کی مظلومیت کا واسطہ ہے، پروردگارہ امام کے پاؤں کے زخموں کا واسطہ ہے، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما۔ عراق کے، شام کے، بحرین کے، پاکستان کے، افغانستان کے حالات خراب ہیں، پروردگارہ مومنین کی، عزاداروں کی، زائرین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ آگے آنے والے جلوسوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شام کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار بہت گنہگار ہیں لیکن پروردگار امام زمانہ کے ماننے والے ہیں، ایک امام زمانہ سے ایک نظر کرم ان سب مجمع پہ کر دے۔
مولا بڑی عقیدت سے آئے ہیں، مولا قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ مؤمنین، یہ عزادار کربلا میں ہوتے کبھی سید الشہداء کا لاشا پامال نہ ہونے دیتے۔ مولا وعدہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی آپ کی یتیمہ بچیوں کو تماچے نہ لگنے دیتے۔ پروردگارہ یہ عقیدت قبول فرما، یہ ہماری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ سب کے سب پروردگار عزادار یہ سب آئے ہیں، پروردگار سب کی عزاداری قبول فرما، ان آنسوں کو جو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ان لاشوں کا جو 3 دن دھوپ میں پڑے رہے، پروردگار ان لاشوں کی عظمتوں کا واسطہ شام کے روضوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین۔